بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوچنا یہ تھا کہ مارچ سیکنڈ مارچ سے پہلے ایران پر حملہ ہو جائے گا. امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملہ کر دیں گے. اس کا ریزن یہ ہے جناب کہ ایسے انڈیکیٹرز آ رہے تھے ٹرمپ کی طرف سے، اور وہ بار بار اس چیز کی جناب بات کر رہے تھے کہ جناب میں چاہتا یہ ہوں کہ جناب کوئی نہ کوئی رزلٹ نکل آئے جناب ٹاکس کا، لیکن ایسا ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا. جب انہیں نظر نہیں آ رہا تھا تو اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ جناب سیکنڈ مارچ سے پہلے جناب اٹیک ہونا تھا، اور وہ ہو گیا. اب یہ اٹیک جو ایران پہ ہوا ہے، یہ اٹیکس جو ہیں یہ جاری رہیں گے، یہ سٹریچ کرے گا، اور یہ سٹریچ اس وقت تک کرے گا جب تک رجیم چینج نہیں ہوتی. ایرانین رجیم چینج کرنا آسان ہے، لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے. اس کے ریزنز ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دیر از اے پینیٹریشن ان دا ایرانین سسٹم، اور انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہیں ایران کے جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں ان کی جو پینیٹریشن ہے ایرانین سسٹم کے اندر، وہ 80 to 85% ان کے اندر پینیٹریشن ہو چکی ہے. اور اس کو کس طریقے سے وہ جناب انڈو کر سکتے ہیں میرا نہیں خیال کر سکتے. انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن وہ بڑی ایک آئی وڈ سے کہ بہت ہی چھوٹے لیول کی کوشش تھی، جہاں پہ انہوں نے کچھ جو ایسے انٹیلیجنس آپریٹرز تھے جن کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ایرانین اتھارٹیز نے، اور ان کو جناب سزائیں دے دی. لیکن 85% پینیٹریشن جس ملک کے اندر ہوئی ہو، وہاں پہ یہ کہا جائے کہ جناب ایران کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مشکل ہوگا. جو ایران کے ساتھ شروع ہوئی ہے امریکہ اور اسرائیل کی وار، یہ سٹریچ کرے گی، اور یہ سٹریچ ہو سکتا ہے اس وقت تک جاری رہے جب تک جناب ان کے آبجیکٹیوز جو ہیں امریکن اور اسرائیلی آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو نہ ہوں، اس وقت تک یہ جاری رہے گی. اب یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ ناؤ، کیونکہ آئی پرسنلی تھنک کہ ایران جو ہے وہ بھی ٹائم بائی کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اگر دیکھا جائے تو امریکہ اور اسرائیل بھی ٹائم بائی کر رہے تھے، اور جناب ٹاکس کے اندر سے کچھ نکلنا نہیں تھا. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی تھی جو پہلے ٹینیور میں ٹرمپ نے کیا تھا. ٹرمپ نے پہلے ٹینیور میں یہ کہا تھا کہ جناب یہ لانگ رینج میزائل سسٹم جو ایران کے پاس ہے، اس کی رینج جو ہے وہ کم کی جائے یا اس کو ختم کیا جائے، جس پہ ایران نہیں مانا تھا. اور جناب جو پہلا پیکٹ تھا بٹوین امریکہ اینڈ ایران، وہ انڈو ہو گیا تھا، وہ ختم کر دیا تھا ٹرمپ نے. اس بار بھی یہ ایشو ریز کیا گیا، لیکن ایرانین اتھارٹیز جو ہیں وہ کسی حد تک اس چیز پہ راضی ہو گئی کہ جناب جو ان کے جو میزائل سسٹم کی رینج ہے اس کو کسی حد تک وہ کم کر دیں گے. کیونکہ ایئر سپورٹ ایز سچ ایران کے پاس تو ہے نہیں ہے، لیکن وہ اس کو کم کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایران جو ہے وہ نیوکلیر انرچمنٹ جو ہے، جو کسی حد تک اس کی جو کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے، جس کو 70% یا 60% کہا جائے، تو وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے. اور اگر 90% تک میرے خیال میں اگر چلا جائے سارا سسٹم اس کی جناب امپروومنٹ ہو جائے، تو اس کے بعد جناب اس کو نیوکلیر ویپنز بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ اس حد تک پہنچ چکا ہوا ہے. اب رجیم چینج کیسے ہوگی، کب ہوگی، 1 ماہ میں ہوگی، 1 ماہ سے زیادہ عرصے میں ہوگی، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ ناؤ. They are going to achieve their objectives until and unless they achieve their objectives in Iran. اس وقت تک یہ سٹرائکس جو ہے یہ جاری رہیں گی. Now اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا پڑے گا؟ دیکھیں ہمارا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، اور ایران کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی پاکستان پر بھی پڑے گا. آلریڈی ہمارا ایک بارڈر ہاٹ ہے، ٹھیک ہے، اور افغانستان کے ساتھ ہماری ایک ٹف چل رہی ہے، اور افغانستان کی طرف سے ایک اگریشن جناب ہو رہا ہے. اوبویسلی اس کے پیچھے جناب انڈیا بھی ہے، اور وہ نہیں، اس نے دیکھ لیا 4 دن کے کانفلکٹ میں کہ ملیٹریلی وہ پاکستان کو بیٹ نہیں کر سکتا. سو وہ ایک دوسرا طریقہ اس نے اپنایا، ایک دوسرا ماڈس اپرینڈی اپنایا انڈیا نے، اور وہ افغانیوں کو جناب انگیج کر کے ان کی سپورٹ لے کے ان کو اپنے ساتھ ملا کے وہ یہاں پہ پراکسی وار جو ہے یہاں پہ دھکیلنا چاہتا ہے پاکستان کے اندر. اب پراکسی وار کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ ایران جو ہے از ویری گڈ ایٹ پراکسی وار، ٹھیک ہے، اور جتنی پراکسی وارز ہیں ایران ہیڈ بین اینڈ از اینڈ ویری گڈ ایٹ پراکسی وارز. جب یہ اٹیک ہوا ہے ایران کے اوپر تو اس میں جو پراکسی وار کا جو پورا جال تھا دنیا میں پھیلا ہوا، وہ کسی حد تک تو ڈسرپٹ ہوا ہے. کیونکہ غزہ پہ جو سٹرائکس ہوئی ہیں
غزہ کے اندر جو ٹنل سسٹم تھا، انڈر گراؤنڈ ٹنل سسٹم تھا، اس کو کسی حد تک ڈیمیج کر دیا ہے اسرائیلی سٹرائکس نے. لیکن جو پراکسی وارز مختلف مڈل ایسٹ کے ممالک میں ہوتی رہی ہیں جس کو ایران سپورٹ کرتا رہا ہے، وہ بھی ڈیفینیٹلی کسی حد تک جناب ڈیمیج ہو چکی ہے. سو اس سٹرائک کے بعد جو ایران پہ ہوئی ہیں، جو امریکہ نے اور اسرائیل نے کی ہے، کیا وہاں پہ جو کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں مختلف ممالک کے اندر، وہ پراکسی وار کو بھی دوبارہ یہاں پہ ایکٹیو کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. یہ ساری کیلکولیشنز جو ہیں، آئی مسٹ سے the Americans and the Israelis must have done that. They must have done their homework. اور اس کے بعد جا کے یہ سٹرائکس ہوئی ہیں. ان سب چیزوں میں بات کرنا چاہوں گا. جی میرے ساتھ موجود ہوں گے آج ایئر مارشل عامر مسعود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مسٹر منصور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور جنرل طارق رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ایئر مارشل صاحب، آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا. جو اٹیک ہونا تھا ایران پر وہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد اس کو یہ سٹریچ کرے گا، رجیم چینج کی طرف جائے گا، یا یہ کہاں پہ ختم ہوگا یا ختم نہیں ہوگا؟ جی بہت شکریہ آپ کا بخشر صاحب. بالکل یہ ایمیننٹ تھا کہ ایران پہ اٹیک کرے گا امریکہ، اور وہ صرف ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جب بھی ٹرمپ نے کہا ہے کہ 10 سے 15 دن میں اٹیک ہوگا تو وہ اٹیک پہلے ہو گیا ہے. اور بات چیت بھی چل رہی تھی ان کی آپس میں. لیکن یہ چیز جو مطلب اب انہوں نے ایک آغاز کیا ہے جس چیز کا، یہ بہت جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. وہ ایران جو ہے وہ عراق کی طرح یا سیریا کی طرح کا ملک نہیں ہے. تقریباً 10 کروڑ کی آبادی ہے اس کی، اور ایک بہت مضبوط ملک ہے. اور وہ یہ تیاریاں اپنی کافی عرصے سے، کئی دہائیوں سے کر رہا تھا، جو اس نے 12 دن کی جنگ میں بھی شو کیا اگینسٹ اسرائیل. اور ایک ریزالو نظر آیا اس کی لیڈرشپ کا، اور جو میزائلز وغیرہ انہوں نے دھاکے اسرائیل کے اوپر، وہ بھی کافی حد تک کسی طرح تھوڑے بہت ضرور نشانے پہ لگے. تو ان کے پاس اس وقت تیاری موجود ہے اپنی ایک دفاع کے لیے بھی. اور اس نے ایک وارننگ بھی دی تھی اس سے پہلے کہ وہ تمام ممالک جن سے امریکہ سپورٹ لے گا یا اسرائیل سپورٹ لے گا اس اٹیک کے لیے، ان کو بھی ہم اپنا ہدف بنائیں گے. اور اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پہلا نشانہ بحرین کی طرف آلریڈی کر دیا ہے، اور ادھر انہوں نے کچھ میزائل فائر کیے ہیں. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک بہت ریزالو کے ساتھ اس نے ایک پہلے بھی اپنا ایک حملہ جو ہے اس کا دفاع کیا، اور اس دفعہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ ایران بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کسی طرح سے نیوٹرلائز کیا جا سکے گا. مین ہدف یہ ہے ان کا اس دفعہ، نیوکلیئر والا ایلیمنٹ تو ایک سائڈ ہے، لیکن دے وانٹ اے رجیم چینج. اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ رجیم جو ہے، جو موجودہ رجیم ہے، اس کو ختم کیا جائے. جس کا ایک عکس ہم نے دیکھا جب ابھی نتن یاہو نے تقریر کی، اور اس نے جو ملٹری، ریگولر ملٹری ہے ایران کی، ان کو اکسایا ایرانی ریولیوشنری گارڈز کے اگینسٹ، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ مدد آ چکی ہے اور ہم آپ کے لیے یہ حملہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سپورٹ کریں. اور وہ تمام لوگ جو کہ لبرلز ہیں وہ اس وقت کھڑے ہو جائیں ایران کی رجیم کے اگینسٹ. تو ابھی دیکھنے کی یہ بات ہے کہ کتنی حد تک ایران کی پبلک جو ہے وہ سپورٹ کرے گی امریکہ اور اسرائیل کے اس حملے کو، اور اندر سے کتنا انتشار ہوگا. لیکن کافی سارے موساد کے ایجنٹس اور امریکن ایجنٹس اس وقت موجود ہیں ایران کے اندر، جو چاہیں گے کہ رجیم چینج ہو اور کسی طرح سے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے. ریجنل لیول پہ اگر دیکھا جائے تو جی سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ پاکستان کو ضرور ہوگا اس کا. ابھی پاکستان اور افغانستان کے جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. حملہ جاری ہے، آپس میں ایک قسم کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے پاکستان اور افغانستان بارڈر پہ. اب یہ والا بارڈر جو کہ سستان کے ساتھ اور بلوچستان کا ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ کافی حد تک انسرٹینٹی اور اس میں ولیٹیلٹی آ چکی ہے. اور جب رجیم چینج اگر ہوتی بھی ہے تو یہ چیز اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی. کافی حد تک انارکی پھیلے گی انٹرنلی، اور اس کے اثرات جو ہیں پاکستان کے بارڈر تک ضرور آئیں گے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کافی ساری ادھر کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، پراکسیز ہیں جو کہ استعمال ہو رہی ہیں ایران کے بارڈر پہ بھی اور افغانستان کے بارڈر پہ بھی، اور ان کے اثرات پاکستان پہ آلریڈی نظر آتے رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، اور اسپیشلی ان لاسٹ 2-3 ایئرز significant increase in the terrorist attacks جو کہ ہمارے بارڈر پہ ہوئے ہیں بلوچستان اور کے پی کے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو یہ آرگنائزیشنز آپریٹ کر رہی ہیں ان کانسوننس اور ود دا سپورٹ آف انڈیا اینڈ را کی مدد سے، وہ بلوچستان میں زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گی ایران کے اس
حملے کے بعد جو کہ ایران پہ ہوگا اور ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریجنل لیول پہ چائنا اور رشیا جو ہیں وہ بھی اس چیز کو بڑے کوشیسلی دیکھ رہے ہیں. چائنا آپ جانتے ہیں کہ 80% آف دا آئل ایکسپورٹ جو ایران کی ہوئی ہے وہ چائنا کے ساتھ رہی ہے, اور چائنا ایک اکنامک پارٹنر ہے. ڈپلومیٹکلی چائنا نے ایران کو آئسولیشن سے بچانے کے لیے برکس کا بھی ممبر بنایا, شنگھائی کونسل کا بھی ممبر بنایا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو چائنا وائی مطلب ڈائریکٹ کانفلکٹ میں شاید انگیج نہ ہو, لیکن کوورٹ بیسس پہ ضرور مدد کرے گا ایران کی فائنینشلی بھی, اور مے بی تھرو سرٹن آرمز آلسو, جو کہ ہم نے سنا بھی تھا کہ شاید اینٹی شپ میزائل جو ہیں وہ لینے کے آلریڈی ان کی آپس میں ایک ڈیل ہو چکی ہے. سو اوور آل اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفلکٹ ابھی ایسکیلیٹ ضرور کرے گا, ایران ریٹیلیٹ بھی کرے گا, اور اس کے اثرات جو ہیں ریجنل لیول پہ پلس گلوبل لیول پہ نظر آئیں گے. اکنامکلی بھی نظر آئیں گے, ڈپلومیٹکلی بھی نظر آئیں گے, اور ملٹریلی بھی نظر آئیں گے. اور پاکستان کے اوپر اس کا ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اثر ہوگا. وی ہیو ٹو بی کاشیس ان آل دیز 3 ریجیمز جو میں نے بات کی ہیں. اسپیشلی ہماری جو سرحدیں ہیں ان پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک ہمارا دشمن اس کی ایڈوانٹیج لیتا ہے, تھرو نان اسٹیٹ ایکٹرز, تھرو پراکسیز, تھرو ٹیررسٹ اٹیکس. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی کوئی کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی ایک بہت بڑی مطلب اپنی ہسٹری کی سب سے بڑی ایئر ایکسرسائز کر رہا ہے آج, اور اس کی فورسز جو ہیں وہ اس وقت اس ایکسرسائز میں شامل ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنی چاہیے, اور دونوں طرف سے سرحدیں جو ہیں ہماری کافی حد تک اس وقت لیکن ایک ایئر مارشل انسرٹنٹی صاحب کریٹ ایئر کرتی ہیں. مارشل صاحب سوری آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر, لیکن ایئر مارشل صاحب ایران کے پاس تو ایئر پاور نہیں ہے. ون سیکنڈلی وہ کاؤنٹ کرتا رہا ہے ہمیشہ اپنے لانگ رینج میزائل سسٹم پہ. تو میزائل سسٹم جو ہے اس کا وہ اس کو انہوں نے انڈو کرنے کی کوشش کی ڈیورنگ دا ٹاکس. ٹھیک ہے جی, امریکہ اور ایران کے جو ٹاکس ہے اس میں انڈو کرنے کی کوشش کی, اور پہلے بھی یہ ایشو بنا تھا, اور ٹرمپ کے پہلے رجیم میں بھی جب اس نے انڈو اس کے بعد آ کے یہ پیکٹ کیا بٹوین ایران اینڈ امریکہ, تو اس میں بھی یہ ایشو ریز کیا گیا تھا کہ لانگ رینج میزائل سسٹم جو ہے اس کو انڈو کرے ایران. لیکن ایز سچ اس پہ کوئی بات چیت چلی نہیں. تھوڑا سا رینج کی جو میزائل کی جو رینج ہے اس کو کم کر دیا گیا, اس پہ راضی ہو گیا ایران. لیکن جہاں تک نیوکلیر انریچمنٹ کا تعلق تھا وہاں پہ کوئی بات ان کی بنی نہیں ہے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم 2 مارچ کو دوبارہ ہونے تھے یہاں پہ ٹاکس ہونی تھی, لیکن اس سے پہلے ہی یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا. سو آپ کے خیال میں رجیم چینج کرنا, ڈونٹ یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ایزی فار دا امریکنز اینڈ دا اسرائیلیز, بیکاز دیر از اے لاٹ آف پینیٹریشن ان دا ایرانین سسٹم. اور وہاں پہ جیسے بہت زیادہ پینیٹریشن ہو چکی ہوئی ہے, اور پچھلے 12-13 سال سے پینیٹریشن ہوئی ہے ایرانین سسٹم کے اندر. سو یہاں پہ کیا واقعی ایران کھڑا ہو جائے گا کہ جناب ہم سٹینڈ لے رہے ہیں, اور جہاں پہ ایک یہ بھی یہاں پہ پرسیپشن جو ہے, یا فار دیٹ میٹر ریئلٹی چیک جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب چائنا جو ہے وہ تو صرف اور صرف بیٹھ کے کوورٹلی ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا, اوورٹلی تو وہ نہیں آئے گا, دیٹس ناٹ دیئر اسٹریٹجی. سو وہ اگر کوورٹلی بھی کرتا ہے تو کتنا عرصہ سسٹین کر جائے گا رجیم ایران کی, یا ایران کا پورا سسٹم کلیپس ہونے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا ایئر مارشل صاحب؟ جی دیکھیں, پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ ایئر پاور نہیں ہے ایران کے پاس, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس انوائرمنٹ میں جس میں ایران اس وقت اپنی جنگ لڑ رہا ہے, اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل سے لے کر ایران تک جتنے ممالک ہیں وہ سارے ایران کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. ان سب میں تقریباً امریکن فورسز موجود ہیں, امریکن ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے, امریکن کا ایک کمپریہنسو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے قطر میں موجود ہے, بحرین میں موجود ہے. ان کی فورسز جو ہیں جارڈن میں ہیں, ٹرکی میں ہیں, قطر میں ہیں, سعودی عربیہ میں ہیں. ان تمام ممالک میں جو کہ ان روٹ آتے ہیں اسرائیل کے, امریکن کا ایک بہت متحرک ڈیفنس سسٹم ہے, جس کی وجہ سے ایران کے لیے یہ پاسبل نہیں کہ اگر اس کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ جہاز بھی ہوں تو وہ جا کے اسرائیل پہ کسی قسم کے کو نقصان کر سکیں یا ہدف ادھر تک پہنچ سکیں ایون. کیونکہ اتنا آپ دیکھیں پیٹریوٹ میزائل موجود ہیں, تھارڈ سسٹم موجود ہے, یہ سب کویت وغیرہ کے ارد گرد امریکنز نے لگائے ہوئے ہیں, اور آف کورس جارڈن میں بھی ہیں, اور کافی حد تک ادھر سعودی عربیہ میں بھی موجود ہیں, قطر میں بھی. تو یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ جہاز کا استعمال کر سکے. تو میزائل از دا اونلی آپشن اینڈ دا بیسٹ آپشن ٹو ٹریول ٹو 2000 کلومیٹرز اینڈ ٹارگیٹ کر سکیں وہ کسی حد تک اسرائیل کی کچھ اہداف کو, جو انہوں نے پہلے بھی کیا.
تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایران نے زیادہ توجہ اپنی ڈرون سسٹمز کی طرف اور میزائل سسٹمز کی طرف دی تاکہ وہ کسی حد تک اسرائیل کے اہداف تک پہنچ سکیں وداؤٹ اینی سیریس ایٹریشن. جہاں تک رجیم چینج کا ہے، دیکھیں جی، رجیم چینج کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ انٹرنل آپ کی ایک قسم کی اسٹیبلٹی، یا آپ کے جو پاپولیشن ہے وہ کتنا لیجٹمیٹ دیکھتے ہیں آپ کی رجیم کو. ایئر مارشل اور صاحب، ایئر مارشل صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن دا پوائنٹ از کہ جہاں پہ اکانومی خراب ہو، ایران کی اکانومی خراب ہے، ایران کے اندر پینیٹریشن ہوئی ہے اور بڑی ڈیٹیلڈ پینیٹریشن ہوئی ہے، اور اس کے بعد جناب اگر کہا جائے کہ جناب وہ اسرائیل کو اور جناب اس کو امریکہ کو جناب ٹف ٹائم دے سکے گا، دیٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی ہیپننگ دیٹ وے. کیونکہ ایک دفعہ امریکہ اور اسرائیل نے اسٹرائک شروع کر دی ہیں ایران پہ، تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ ہیئر. دے الٹیمیٹ آبجیکٹیوز جو ہے امریکہ کے یا اسرائیل کے، دے ول اچیو دوز آبجیکٹیوز بائی ہک اور بائی کروک. سو اس میں صرف یہ پوچھا کتنا سسٹین کر سکیں گے ایران. لیکن جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ کافی حد تک نقصان تو ڈیفینیٹلی ایران ہی کو ہوگا، کیونکہ اس کی اتنی مائٹ نہیں ہے جو ملٹری مائٹ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے پاس موجود ہے. لیکن جب آپ رجیم چینج کرنے پہ آتے ہیں تو پاپولیشن سپورٹ بڑی میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے اکنامیکلی ایران بہت پیچھے ہے، لیکن ان کو پاپولیشن کو ایک یہ خیال ضرور ہے کہ اگر ہمارے پاس نیوکلیر نہ ہوا تو ہم تہس نہس ہو جائیں گے، اور امریکہ ہمارا وہی حال کرے گا جو سیریا اور عراق اور لیبیا کا کیا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاپولیشن وہ اپرائزنگ نہیں ہو سکی یا وہ سپورٹ نہیں حاصل ہو سکی امریکہ کو پچھلی دفعہ بھی کہ ایک رجیم چینج کیا جائے وداؤٹ بوٹس آن گراؤنڈ. اور بوٹس آن گراؤنڈ کرنا بہت آسان نہیں ہوگا امریکہ اور اسرائیل کے لیے، بیکاز دے آر ایٹریشن شائے. اینڈ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوشش کریں گے کہ اپنے ٹروپس کو ایران کے اندر لے کر آئیں جب تک کہ کوئی بہت میجر قسم کی ڈسٹرکشن یا آپ کہیں کہ ایک قسم کا اپرائزنگ نہیں ہو جاتی. تو اس لحاظ سے ابھی آنے والے دنوں میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایران کتنا ریزالو شو کرتا ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ اپنے مشاہدے سے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایران تھوڑا بہت ریٹیلیٹ ضرور کرے گا. نقصان ڈیفینیٹلی ایران کو بہت زیادہ ہوگا. جتنی ملٹری ارد گرد اس وقت جمع ہو چکی ہے، اتنی دنیا میں بہت کم جنگوں میں ہم نے دیکھی ہے جتنی مائٹ اس وقت موجود ہے. 2 کیریئرز موجود ہیں، تمام میزائل سسٹم موجود ہیں، ہر طرح کے فریگیٹس موجود ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایران ول ہیو ٹو بی کوشس، لیکن اندر کی پاپولیشن سپورٹ ول میٹر ان دا کمنگ ڈیز اینڈ دیٹ ول میک دا ڈفرنس. گاٹ یور پوائنٹ جی. ایک کمرشل بریک لے لوں جی، واپس آتا ہوں. جی جن صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، ذرا ملٹریلی بات کرنا چاہتا ہوں میں، اور ملٹریلی آپ کی ان پٹ چاہوں گا. دیکھیں یہاں پہ ایک وار سینیریو ہے، اور سینیریو جو ہے وہ سپریڈ کر رہا ہے، اور وہ سپریڈ اس طرح کر رہا ہے کہ آپ یہاں پہ ایران میں اسٹرائک شروع ہوگی رات کو، اور جوائنٹ اسٹرائک شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک انریسٹ ہے، اور جو ہماری طرف جو ہے یہاں پہ سارا رخ توپوں کا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تھرو افغانستان، اور انڈیا اس کے پیچھے جناب اپنا پورا سپورٹ افغانستان کو دے رہا ہے. بٹ آئی ول گو بیک ٹو ایران. جنرل صاحب میرا صرف سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے بہت زیادہ نقصان پہنچے گا ایران کو، اور ملٹریلی اس کو بہت زیادہ ایشوز کریٹ ہوں گے اس کے لیے، اور کیونکہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، اور چائنا بھی کوورٹلی اس کو سپورٹ کرے گا ایران کو. اوورٹلی تو نہ رشیا کرے گا نہ چائنا کرے گا. کتنا عرصہ آپ سمجھتے ہیں کہ آبجیکٹیوز اگر سامنے رکھے جائیں امریکہ کے، اسرائیل کے، کہ جناب رجیم چینج ہے، تو وہ رجیم چینج کتنے عرصے میں ایران میں ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں رانا صاححب، آپ نے تو اربوں ڈالر کا سوال کر دیا. یہ سوال تسی ایک کربی منو جنرل صاحب ایک کربی میرے واسطے ہم ہی پڑھ لو، تسی نہ دیو منو، بس ایک کربی پہ بس کہو جی کہ تیرا ہویا. دیکھیں میں آپ کو کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں، بتاتا ہوں. دیکھیں یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا کہ ایران جو کہتا رہا، جو ان کو وارن کرتا رہا، اگر تو اس نے اس طرح سے جواب دیا، اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچایا اور ان پہ قہر برسایا، اور ساتھ جو یہ ان کے 2 بحری بیڑے آگے ہیں اور ان کو کسی حد تک نقصان پہنچایا، اور ساتھ ساتھ جہاں بیسز ہیں ان کو بھی سٹرائک کیا جیسے وہ کہتے رہے ہیں، پھر تو یہ جو حملہ ہے اسرائیل اور امریکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. لیکن جو کہتے رہے اگر اس پہ وہ نہ کر کے دکھا سکے تو پھر زیادہ عرصہ یہ جو ہے یہ اس قسم کا جو پریشر ہے، بمبارڈمنٹ جو کر رہے ہیں میسو، یہ شاید ایران برداشت نہیں کر سکے گا. اب دیکھیں گیم آپ سمجھیں، پاکستان پہ بھی جو حملہ ہوا
افغانستان سے کیا خیال ہے؟ صرف افغانستان نے ایسے کر دیا؟ اس کے پیچھے بھی اسرائیل اور یہ تھے انڈیا. جیسے لاسٹ جون میں جب انہوں نے حملہ کیا امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ, تو ایک ہی ملک ایران کے ساتھ کھڑا تھا, وہ تھا پاکستان. اور صرف پاکستان کو کہا گیا تشکر پاکستان, ان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں گے. تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ انہیں پتا تھا اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور جون کے بعد اسرائیل نے خاص طور پہ انڈیا سے میل ملاپ کر کے اور ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کو کہا کہ افغانستان کو لیور کرو. اس لیے اکتوبر میں امیر خان متقی صاحب وہاں گئے, بات چیت کی. مقصد تھا پاکستان کو ایران جنگ سے پہلے الجھانا, اور اسی طرح پراکسیز وہ کرتا رہا. یہ ساری گیم کھل چکی ہے. اچھا سر, یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرے گا کہ ایران کا رسپانس کیسا جاتا ہے. ٹھیک جن صاحب دیکھیں, if we put ourselves in American or like Israeli boots, اپنے آپ کو وہاں پہ اگر ہم پلیس کریں تو میں اس طریقے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. دیکھیں ایران از نون فار لائک پراکسی وارز آل اوور, ٹھیک ہے, اینڈ ایران ہیز بین لائک ویری گڈ ایٹ اٹ, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, سب کو پتہ ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو ان کو پتہ ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ڈونٹ یو تھنک ایران کو یہاں پہ ٹو اسٹاپ ایران ہیئر فار گڈ, the American forces and the Israeli forces are doing the utmost کہ اس کو یہاں پہ اس سارے رجیم کو چینج کیا جائے, اس سارے نیوکلیر انریچمنٹ کو یہیں پہ سٹاپ کر دیا جائے, جو میرے خیال میں آلموسٹ کوئی 60-70% انریچمنٹ ہو چکی ہے. اب they are not going to stop. American forces and Israeli forces are not going to stop until and unless there is a regime change, one, and secondly they back out from the nuclear enrichment thing. اور اس کے علاوہ اور کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے. جب تک وہ آبجیکٹیو ایران اور اسرائیل اچیو نہیں کرتا, they are not going to stop here. ایسا ہی ہے سر کہ میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ دیکھیں آبجیکٹیو تو یہی ہے, رجیم چینج. جب تک یہ رجیم چینج ہے, یہ نیوکلیئر پہ میزائل پروگرام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور لیکن دیکھیں دنیا میں ایک ملک تو ہے جو کہ سینہ تان کے کھڑا ہو گیا ہے امریکہ کی مائٹ کے سامنے, اور اسرائیل جو بچہ جمہوریہ ہے اس کا, امریکہ کا, اس کے سامنے. تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں مائٹ از رائٹ جو کہتے ہیں, دیکھیں نا مورلی ایک ملک ہے, وہاں پہ عوام نے اس حکومت کو منتخب کیا ہے, 46-47 سال ہو گئے ہیں, اس پہ دنیا نے پابندیاں لگائی ہوئی, ویسٹ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہے. تو دیکھیں نا کچھ نہ کچھ تو دیکھیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو اگر یہ ایران پراکسیز کو پروموٹ کرتا رہا ہے تو آج بھگت بھی رہا ہے. اور یہ جو اگر ایران, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایران نے اسرائیل کو صحیح اس کی پھینٹی لگائی اور کسی حد تک امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں اور فورسز کو نقصان پہنچایا, تو یہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے زیادہ عرصہ نقصان برداشت نہیں کریں گے. لیکن اگر ایران ایسا نہ کر سکا تو امریکہ پھر کچھ بھی جو ہے اس پوزیشن میں ہوگا کہ آبجیکٹیو اچیو کر لے. جہاں تک رجیم چینج ہے, دیکھیں اس کی بات آپ دیکھیں کہ وہاں 7-8 لیئرز ہیں. جب تک ان کے جو سپریم کمانڈر ہے, سپریم لیڈر ہے خامنائی صاحب, اور آفس آف سپریم لیڈر اور IRGC یہ قائم ہے, رجیم چینج نہیں ہوگی. اگر IRGC کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, جن صاحب سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن آپ جن صاحب یہ بھی تو مائنڈ میں رکھیں نا, پچھلے 12-13 سال سے جس طریقے سے پینیٹریشن ہو رہی ہے ایرانین سسٹم کے اندر, وہاں پہ اتنی پینیٹریشن ہے ایرانین سسٹم کے اندر, چاہے وہ کوئی بھی اسٹیج ہو, ٹیئر 1 ہو, ٹیئر 2 ہو, ٹیئر 3 ہو, ٹیئر 4 ہو, ٹیئر 6 تک, وہاں پہ اتنی پینیٹریشن ہو چکی ہے وہاں پہ موساد کی اور دوسری انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی. تو وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پریسائز ہٹس ہو رہی ہے, حماس کے لیڈر مارے جا رہے ہیں وہاں پہ, پتہ ہے دیر از سو مچ ہیپننگ اوور دا ڈرونز. ٹیریٹری سے, ایران کی اپنی ٹیریٹری سے ڈرونز اڑ کے جناب وہاں پہ اسٹرائکس کرے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا سسٹین ہو جائے گا؟ میں سر آپ کی طرف واپس آتا ہوں. سر میں ذرا منصور صاحب کو بڑی دیر سے میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرتا ہوں رانا صاحب, میں صرف یہ ایڈ کرتا ہوں کہ اگر اس حد تک پینیٹریشن ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, وہاں کالی بھیڑیں گھسی ہوئی ہیں, تو ایران پھر فیس کرے گا. ایران اگر دوستیاں بڑھاتا رہا انڈیا کے ساتھ اور پراکسیز کو وہاں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا, تو دے ہیو ٹو پے دی پرائس. ہمیں اس سے سبق یہ حاصل کرنا چاہیے رانا صاحب کہ جو ہمارے ملک میں کالی بھیڑیں ہیں جو یہاں پینیٹریٹ کر گئی ہیں, تو ہمیں ان کا بھی صفایا کرنا چاہیے اپنے ملک کی مفاد کے اندر.
ٹھیک ہے, فیئر انف, بات ٹھیک ہے آپ کی. منصور صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں مارچ 2 تاریخ کو مارچ کو ایک اور راؤنڈ ہونا تھا ٹاکس بٹوین ایران اینڈ امریکہ, ٹھیک ہے سر. اچھا وہ تو ٹاکس ہوں گی نہیں ہوں گی, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کہ اس سے پہلے اسٹرائکس ایکسپیکٹڈ تھی. ایٹ لیسٹ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ جناب اس سے پہلے اسٹرائکس ہوں گی, 2 مارچ سے پہلے اسٹرائکس ہوں گی. آئی واز شیور اباؤٹ دس تھنگ کہ امریکہ اسٹرائک کرے گا, اسرائیل اسٹرائک کرے گا ایران کے اوپر. اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے. جن کو تھوڑا سا آئی آر کا پتہ ہو یا ملٹری اسٹریٹجی کا پتہ ہو, میرے خیال میں وہ اس چیز کو دے ور لکنگ فارورڈ ٹو دس تھنگ کہ ہاں جی یہ ہونا ہی ہونا ہے. میرا سوال یہ ہے منصور صاحب آپ سے کہ پہلے بھی ایشو کھڑا ہوا تھا, یہی ایشو کھڑا ہوا تھا جب ٹاکس ہوئی تھی, ٹرمپ کا رجیم تھا, انڈو کیا گیا پیک بٹوین ایران اینڈ امریکہ کہ جناب لانگ رینج میزائل سسٹم جناب اس کو انڈو کرے, اس کی رینج کم کرے ایران. ٹھیک ہے وہ کسی حد تک مان بھی گیا, لیکن نیوکلیر انریچمنٹ پہ وہ نہیں مان رہے تھے. ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیوکلیر انریچمنٹ پہ وہ مان جائیں گے؟ ون, اور سیکنڈلی یہ جو ٹاکس چل رہی ہیں, ٹھیک ہے ہر کانفلکٹ کے ساتھ ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے, لیکن یہ تو اوپنلی چل رہی ہے, یہ تو اوپنلی ٹاکس ہو رہے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں کوئی ٹاکس سے کوئی فرق پڑے گا رجیم چینج میں؟ اور وہی سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا منصور صاحب, کیونکہ آپ انڈیا میں بھی سرو کر چکے ہیں, افغانستان میں بھی سرو کر چکے ہیں, کیونکہ نیبرنگ کنٹریز ہیں. آپ کے خیال میں رجیم کتنا عرصہ سسٹین کر جائے گی ایرانین, اور کتنے عرصے تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایران یہ ساری ہیٹ فیس کر سکے گا اسرائیل کی اور ایران کی؟ سر دیکھیے آج کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے ایک لمبی جنگ کا آغاز کر دیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے تو یہ تھے کہ وہ جنگوں کے خلاف ہیں, لیکن انہوں نے آج جو سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے, جو اعلان کیا ہے, اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یو ایس اور اسرائیل سٹرائکس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میجر کامبیٹ آپریشن ہیز سٹارٹڈ, اور اس میجر کامبیٹ آپریشن یا جو جنگ سٹارٹ کی ہے اس کا گول بیسیکلی گولز یہی ہیں جو آپ نے ابھی ڈسکشن کے دوران کہے ہیں, کہ تو نیوکلیئر ڈیل, یورینیم کی افزودگی کا لیول, دوسرے جو ایران کی بیلسٹک میزائلز کی کیپیسٹی ہے اس کو کرش کرنا یا اس کو کرٹیل کرنا, اور سب سے جو حتمی گول ہے وہ رجیم چینج ہی ہے. تو امریکہ کی طرف سے ایک لمبی جنگ کے آغاز کرنے کا مقصد ریجن میں یہی ہے کہ نیوکلیئر ڈیل اور بیلسٹک میزائلز کے ایشوز کو یوز کرتے ہوئے کوشش کی جائے کہ کسی طرح رجیم چینج کی جائے. اب رجیم چینج کرنے میں ایران کے اندر چونکہ بہت زیادہ ریزسٹنس ہوگی, پبلک سپورٹ ہے, پیٹریوٹزم ہے, حب الوطنی ہے, اور جو اپوننٹ فورسز ہیں جنہوں نے آگے رجیم کو ریپلیس کرنے کی کوشش کرنی ہے امریکہ کی طرف سے, جو سابقہ شاہ ہیں, شاہ ایران, ان کا جو حمایتی طبقہ ہے, ان کی اتنی زیادہ ابھی گراؤنڈ پہ ان کی اتنی زیادہ طاقت نہیں ہے, تو شاید رجیم چینج میں ٹائم لگ جائے. اس لیے یہ ایک لمبی جنگ ہے. اگر اس میں وقفے بھی آئے تو امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو جاری رکھیں گے. وہ کوشش کریں گے کہ 1 یا 2 یا 3 فیزز میں اپنے اس ہدف کو حاصل کیا جائے. اب پاکستان کے لیے یہ بہت صورتحال سیریس سچویشن کریٹ ہو گئی ہے, کیونکہ ایک طرف پاکستان کے اس 1000 کلومیٹر کے بارڈر کے قریب جو منصور صاحب ایک منٹ, بارڈر سچویشن اور ہمارے پہ جو امپیکٹ ہوگا اس پہ میں آتا ہوں, لیکن آپ کے خیال میں رجیم چینج ہونے میں عرصہ لگے گا یا جلدی رجیم ایرانین چینج ہو جائے گی؟ اتنے آرام سے نہیں ہوگا, کیونکہ ایران کے اندر جو لوگوں کی ریزسٹنس ہے امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف, وہ مسلم دنیا میں سب سے زیادہ شدید ترین ریزسٹنس ہے. تو ایران کا جو رجیم ہے یا حکومت ہے, اتنی جلدی میرے خیال میں اس کو گرانا ممکن نہیں ہوگا. لیکن امریکہ اسی لیے ایک لمبی جنگ کا آغاز کر چکا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے پہلی سٹیج میں کچھ اور ہدف حاصل کرنے کی کوشش کرے جو نیوکلیئر افزودگی اور دوسرے ہیں, لیکن وہ ایک ایگریشن جاری رکھے گا ایران کے اوپر کسی نہ کسی صورت میں. لیکن دیکھیں ٹھیک ہے ایگریشن تو جاری رکھے گا. میں تو اس چیز کا مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس, اور میرے ڈی ایس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جنرل صاحب بھی, اور مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ونس دس تھنگ ہیز اسٹارٹیڈ ناٹ گون ٹو اینڈ انٹل اینڈ انلیس اسرائیلیز اینڈ امریکن آبجیکٹیوز آر اچیوڈ. اس وقت تک کچھ نہیں رکے گا. لیکن رجیم چینج کا آبجیکٹیو اتنا آسان نہیں ہے رانا صاحب. اچھا خاصا جو ہے نا ایران کے اندر ریزسٹنس موجود ہے, ریزسٹ کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے ایران کے اندر. اچھا چلیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. I have to take a break over here جی, ایک بریک لے لوں واپس آتا ہوں. ملیٹریلی جنرل صاحب یو تھنک کہ اس کا امپیکٹ ذرا تھوڑا سا میں پاکستان کی طرف آنا چاہوں گا کہ پاکستان کا بارڈر لگتا ہے ایران کے ساتھ, اور اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہمارے پہ پڑے گا.
اب وہ امپیکٹ ہمارے پہ کیا ہے؟ پراکسی وار جو ہے یہاں پہ ہو رہی ہے، پراکسی وار کے لیے یہاں پہ ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں انہوں نے جگہ چنی ہوئی ہیں پاکستان میں، اور وہ بلوچستان میں بھی ہے کسی حد تک، جناب کے پی کے میں بھی ہے، اور وہ یہاں پہ شہروں کے اندر بھی وہ کوشش جاری رکھتے ہیں جو کہ ناکام ہوتی ہے آئی وڈ سے. لیکن اس کے بعد جو امپیکٹ جو ہے اس اٹیک کے بعد پاکستان پہ کیا پڑے گا جنرل صاحب؟ دیکھیں ہمیں جو ہے نا ملیٹریلی جو ہے ہمیں بڑا کلیئر میسج دے دینا چاہیے اپنے تمام، خاص طور پہ انڈیا کو، اور اس کے تھرو اسرائیل کو بھی، اور افغانستان کو بھی. افغانستان سے تو ہماری ایک لڑائی جاری ہے، اور انڈیا کو بڑا کلیئر بتا دینا چاہیے کہ دیکھیں ہم ایک نیوکلیر طاقت ہے، اور ہمارا کنونشنل انکنونشنل ڈیٹرس ان پلیس ہے. آپ نے اگر جرت کی ہمارے بارڈرز کو کراس کرنے کے لیے تو ہمارا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس میں ہم کسی بھی حد تک چلے جائیں گے، اس لیے غلطی کبھی مت کرنا، ہم آپ کا وجود مٹا دیں گے. اور اس کو جو ہے ہمارے آپریشن جو ہے افغانستان کے خلاف اس میں تیزی لانی چاہیے، اس میں ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو سٹرائک کرنا چاہیے، جہاں جہاں پہ بھی آئیں چن چن کے ان کو ماریں. اور ان کی جو بچی کچی کوریں رہ گئی ہیں کافی کو تو ہم نے سٹرائک کیا ہے، جیسے پتہ ہے 8 کوریں ہیں، 2 کابل میں ہیں، ایک کندز میں، ایک مزار شریف میں، ایک گردیز میں، ایک کندھار میں، ایک ہیلمٹ، اور ایک اس میں ہے ہرات میں. تو جہاں جہاں یہ بچی کچی ہے ان کو سٹرائک کرنا چاہیے، بالکل ان کو ڈیگریڈ کرنا چاہیے. ٹھیک. اور ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور او آئی سی کو اپنا اجلاس بلانا چاہیے. اور اگر آج ایران کی باری ہے تو کل کسی کی باری بھی آ سکتی ہے. او آئی سی کو ایک بڑا سخت سٹانس لے کے اس اٹیک کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور ایران کے ساتھ سیزر اپلائی دیوار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور ایران کو بھی یہ اس سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو کہتا رہا وہ کر کے دکھائیں. اگر وہ پراکسیز میں انوالو رہے تو بھگتیں گے، اگر وہاں 5th کالمسٹ رہے اور کالی بھیڑوں کو نشاندہی کر کے ان کو عقل کامہ نہیں کر سکے تو یہ بھگتیں گے. تو ہمیں ایک پرنسپل سٹانس لینا چاہیے، وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ایران کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور ہمیں زیادہ خطرہ اکنامکلی ہے. دیکھیں اگر اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جاتی ہے ہمارے ہاں، تو دیکھیں یہاں تک مطلب انکمپیٹنسی ہے کہ 15 دن کے بعد آئل کی پرائسز چینج کرتے ہیں. مطلب یہ شرم کی بات ہے کہ ایک نیوکلیر طاقت، اور 76-77 سال آزادی کو ہو گئے، اور مہینے یا 2 مہینے یا کم از کم 6 سال کی جو ہے آئل کی پرائسز کو اسٹیبلائز نہیں کر سکتے. 15 دن کے بعد پرائسز چینج کرتے ہیں. تو آئل کا کرائسس اگر آتا ہے، اگر اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوتی ہے تو ہمارے لیے کافی مشکلات آ سکتی ہیں. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے جو ہے آئل کے جو ہمارے پاس ریزروز ہیں ان کو جلدی سے امپروو کرنا چاہیے، اپنے عوام کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے، اور ایران کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے، اور او آئی سی کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے، اور ہمیں اس جارحیت کو کنڈیم کرنا چاہیے. میں منصور صاحب آپ کی طرف آؤں گا. او آئی سی ہم ضرور کرتے رہتے ہیں، اس پہ شور بھی بچاتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں. او آئی سی نے آج تک کوئی کچھ ڈیلیور کیا ہے؟ ریالٹی چیک دیں سر، ریالٹی پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ ہمیں وی اسٹینڈ بائی او آئی سی، ساری باتیں ٹھیک ہے، بٹ او آئی سی ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور ایز سچ. یو ایگری ود می منصور صاحب اور نو؟ او آئی سی میں سے میرا خیال کسی قسم کے ایکشن یا کمبائنڈ ایکشن یا کسی قسم کے کریڈیبل ٹینجیبل ایکشن کی توقع نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے جب اکتوبر 2023 سے پیلسٹائن کا ایشو بھی چل رہا ہے، اس پہ بھی او آئی سی نے کوئی کیٹیگورک پوزیشن نہیں لے سکی، یا او آئی سی کے ممالک میں اس قسم کی کوئی اسٹرینتھ موجود نہیں ہے کہ وہ یو ایس اور اسرائیل کی طرف سے جو کوئی جنگی سٹیپس لیے جاتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن لیں، ایسا پروٹیسٹ کریں، یا ایسی سینکشنز ہی لا سکیں. تمام آپ نے دیکھا کنٹریز، گلف کے کنٹریز جو ہیں یہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، لیکن یہ آئل ریلیٹڈ سینکشنز بھی لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ تمام علاقے میں امریکن بیسز کا جال بچھا ہوا ہے. تو او آئی سی میرا نہیں خیال ہے کہ کسی قسم کا کی کوئی پوزیشن لے سکے گا. ایران کافی حد تک ڈپلومیٹکلی اسی لیے آئسولیٹڈ ہے کہ کوئی بھی کنٹری ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پاکستان ایران کی سپورٹ جاری رکھے گا، پاکستان کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، پاکستان اس موقع پہ بھی. لیکن پاکستان پھر اگین چونکہ دوسری طرف افغان وار میں بھی الجھا ہوا ہے، تو پاکستان کی بھی 3 بارڈرز اس وقت ہاٹ ہو گئے ہیں. تو پاکستان کی بھی کیپیسٹی جو ہے اس وقت پاکستان کی لمیٹڈ ہو گئی ہے ٹو سپورٹ ایران، کیونکہ پاکستان خود افغانستان کے ساتھ ایک 2600 کلومیٹر کے بارڈر کے اوپر جنگ میں جنگ میں فیس کر رہا ہے. اور انڈیا جو ہے وہ کسی وقت بھی انڈیا سے کسی قسم کی بھی ایڈونچرزم کو
رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بھی ایک سیریس سیکیورٹی تھریٹ ہے اور اس کے اوپر پاکستان کو محتاط رہنا ہوگا. تو جب پاکستان کے بارڈر جو ہیں وہ ہاٹ ہیں اور اب ایران بھی ہمارے ساتھ بارڈر لگتا ہے, وہ بھی ایک وہاں پہ ہاٹ ہونا شروع ہو گیا ہے, سو یہ تو ہم لوگ تو انگیج ہو گئے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو اس طریقے سے ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکیں گے ایران کو جس طرح ایکسپیکٹڈ تھا شاید. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو رشیا جو ہے, رشیا از آلسو اسٹک ان یوکرین, مطلب وہاں پہ وہ ایشو وہاں پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے منصور صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چائنا کو دیکھیں تو چائنا کی تو یہ اسٹریٹجی نہیں ہے کہ جناب وہ اوپنلی کھڑا ہو کے کسی کے ساتھ جناب وہ کرے. یہ 4 دن کا جو کانفلکٹ ہمارا ہوا تھا, دیٹس اے سیپریٹ ایگزامپل, دیٹس اے اسٹڈی کیس, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی جگہ پہ چائنا جو ہے وہ اوپنلی آ کے مطلب کہ کوورٹلی ٹھیک ہے کرتا ہوگا, لیکن اوورٹلی ایران کے ساتھ تو نہیں کھڑا ہوگا. تو پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ایران از آن ہز اون, رائٹ؟ جی تقریباً میں تو سمجھتا ہوں کہ ایران آن ہز اون ہے, لیکن اس دفعہ میرا خیال ہے چائنا کی طرف سے ذرا زیادہ سپورٹ ایران کو, چونکہ یہ پچھلے جو چند ہفتوں میں ایران اور چائنا کا کافی انٹریکشن ہوا ہے, سپورٹ چائنا کی کوورٹ ہی ہوگی, لیکن چائنا کافی زیادہ سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے ایران کو. رشیا نہیں ہے. رشیا چونکہ یوکرین میں خود الجھا ہوا ہے اور رشیا کی اکنامک استطاعت بھی ایسی نہیں ہے. چائنا جو ہے البتہ کوورٹلی جتنا بھی سپورٹ کر سکے گا, کیونکہ چائنا اس قسم کی ایگریشن کے اصولی طور پہ بھی خلاف ہے, اور یہ ساری جو جنگ ہے فائنلی تو ایونچولی چائنا کو ہی ٹارگٹ کرتی ہے, چائنا کے رول کو, گلوبل رول کو, چائنا کے ریجنل رول کو, چائنا کے BRI کو. تو میرا خیال ہے چائنا پوری حد تک کوشش کرے گا کہ ایران کی جتنی بھی مدد کی جا سکے وہ کرے. چائنا اس معاملے میں چائنا کے لیے ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجک مومنٹ ہے جس پہ وہ چائنا اس کو اتنے آرام سے امریکہ کو یہاں پہ اہداف حاصل کرنے شاید نہیں دے گا. جانی صاحب 80% آئل جو ہے چائنا جو ہے ایران سے لے رہا تھا, اور اگر 80% آئل وہاں پہ لے رہا تھا ایران سے, تو مطلب کہ یہ تو پھر ایک اس کو اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ جو سارے یہاں پہ انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ ہیں کہ چائنا کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے. چائنا جو ہے وہ اس کی جو گروتھ ہے اس ریجن میں اس کو روکا جائے, اور چائنا جو ہے اس کے ساتھ جناب اس کو کرٹیل کیا جائے. ٹھیک ہے. سو ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ, کیونکہ 80% ریلائی کرتا ہے چائنا تیل کے اگر بات کی جائے تو ایران پہ, تو وہ 80% تیل پھر کہاں سے مینیج کرے گا چائنا, اور اس کے جو امپیکٹ ہوگا وہ چائنا پہ بھی ڈیفینیٹلی ہوگا. تو وہ کووٹ سے اٹھ کے اوورٹلی آ سکے گا, اپنی اسٹریٹجی چینج کرے گا چائنا یا نہیں جن صاحب؟ دیکھیں چائنا ویسے زیادہ بات چیت نہیں کرتا, وہ جو کرتا ہے خاموشی سے کرتے ہیں. خاموشی سے ان کا اکنامک رائز بھی ہوا, خاموشی سے ان کا ملٹری رائز بھی ہوا, اور وکٹری ڈے پریڈ میں انہوں نے ایسے نئے مطلب ان کے ویپن دیکھے کہ دنیا حیران ہو گئی. تو میرا جیسے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 1.9 ملین بیرلز آف آئل ڈیلی ان سے پرچیز کر رہے ہیں, اور رشیا سے تو 2.3 ملین بیرل بھی لے رہے ہیں. تو وینزویلا سے پہلے ہی لیتے تھے, وہ کلوز ہو گیا ان کی سپلائی چین. اب ایران سے لے رہے تھے, اور میجر سپلائی وہ رشیا سے بھی لیتے ہیں. تو چائنا بالکل ڈیفینیٹلی جو کچھ ہو سکا ایران کو ویپن میرا خیال ہے دے چکا ہے یا دے گا, ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب دیکھیں یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ جیسے پاکستان پہ انڈیا چر دھوڑا پچھلے سال مئی میں, تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہمارا رسپانس جیسے لیوک وارم ہوگا یا چپ کر جائیں گے, اور بعض عرب ممالک نے بھی ہمیں کہا کہ بھئی آپ کی اکانومی سٹرگل کر رہی ہے, بڑے چیلنجز ہیں, تو چھوٹا موٹا جواب دے کے معاملہ رفع دفع کر دیں. بٹ پھر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا جو ریزالو تھا, اور وہ اس میں فرق ڈالا. اب یہ جو ریزالو ہے اس رجیم کا, یہ فرق ڈالے گا. کیا کیپیبلٹی ان کے IRGC کے پاس ہے, اور کیا ان کو جو ویپنز ملے ایران اور رشیا سے انہوں نے لیے, جو ان کو 7-8 مہینے مل گئے پچھلے جون کانفلکٹ کے بعد, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سب چیزیں ان کے رسپانس پہ ڈیپینڈ کریں گی, ان کے ریزالو پہ ڈیپینڈ کریں گی. تو یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے. کتنے آپٹیمسٹک ہیں آپ امبیسڈر صاحب کہ یہ جو ٹاکس چل رہی ہیں, جیسے ویسے تو World War I میں, World War II میں کوئی بھی کانفلکٹ ہو کسی بھی ملکوں کے درمیان, وہاں پہ بیک ڈور ڈپلومیسی جیسے میں نے پہلے کہا چلتی رہتی ہے, بات چیت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. ان دس پرٹیکولر کیس
بات چیت سے کچھ حاصل وصول ہوگا بٹوین امریکہ اینڈ ایران جو بات چیت چل رہی ہے؟ اور 2 مارچ کو جو ایک راؤنڈ ہونا ہے ٹاکس کا، ابھی تک تو یہی ہے، اسکیجول پہ تو یہی ہے، اس میں سے کچھ نکل سکے گا یا نہیں؟ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے جی وہ بہت ڈسپٹیو ہے، اور وہ بات چیت کے اوپر ابھی کہہ رہے تھے کہ بات چیت ہو رہی ہے، ایران نے کچھ آفرز بھی کی ہیں، ان کی امید، پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کہہ رہے تھے کہ ان کو امید ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اور انہوں نے اچانک اٹیک کر دیا۔ تو اس سے بات چیت کے عمل کو دھچکا تو لگے گا، نہ صرف ایران بلکہ وہ لوگ کنٹریز لائک عمان اور سوئٹزرلینڈ، جنیوا، جہاں پہ ٹاکس ہو رہی تھی، کہ وہاں ان کے بھی کانفیڈنس لیول کو، ٹرسٹ لیول کو ایک نقصان پہنچا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ٹاکس جاری رہیں گی، ٹاکس کے ریزلٹ اورینٹڈ ہونے کا جو کی ڈیپینڈنس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ امریکہ کو جنگ میں کیا اہداف حاصل ہوتے ہیں۔ اگر امریکہ کو ایک جنگ پرولونگ ہوتی ہے اور اہداف حاصل نہیں ہوتے امریکہ اور اسرائیل کو، تو پھر وہ ٹاکس کا سہارا لیتے ہوئے کسی انڈرسٹینڈنگ پہ آنے کی کوشش کریں گے ایز اے ٹیکٹیکل موو، تاکہ اگلے مرحلے کی تیاری کی جائے جنگ کے۔ تو یہ ایک لانگ ٹرم جنگ ہے جس کے لیے ہمارے خطے کو، ایران کو تو تیار ہے ہی، ایران تو فیس کر رہا ہے خود، لیکن ہمارے خطے کو تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اس میں بہت ڈٹرمنڈ ہے، اسرائیل بھی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی بہت زیادہ اس میں ایڈمنٹ ہے کہ ایران کے اندر چینج لانی ہے۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، بائنڈنگ ریمارکس دے دیجیے۔ اس میں جی جی پلیز۔ دیکھیں، یہ فائنل ریمارکس میری یہ ہے جی کہ شارٹ ٹرم میں امریکہ ایران میں رجیم چینج نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ جنگ 1 مہینے سے زیادہ بڑھتی ہے پھر شاید رجیم چینج ہو جائے، شارٹ ٹرم میں نہیں کر سکے گا، اور اس کا آؤٹ کم زیادہ تر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کیسے اس پہ رسپونڈ کرتا ہے۔ ایک چیز ذرا بتائیے گا جنرل صاحب ویری کوئکلی، یہ جس طریقے سے جیسے قطر ہے، کویت ہے، اور دوسرے جو سپورٹرز ہیں امریکہ کے مڈل ایسٹ کے اندر، جو کنٹریز ہیں، جو اسٹیٹس ہیں، وہ اسٹیٹس جن کو بھی ایران ہٹ کرنا شروع کر دیا ایران نے، تو دیٹ مینس کہ یہ فائنل راؤنڈ ہے ایران کی طرف سے، اس کو ایسے سمجھا جائے کہ بھائی ہمیں تو اب ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے، یہ ہمارا فائنل راؤنڈ ہے، اور کیونکہ اسرائیل نے، امریکہ نے ہمارے پہ حملہ کر دیا ہے، تو اب ہم جو اس کے سپورٹرز ہیں، یا ابراہیم ایکارڈ کے جو سپورٹرز ہیں، یا جنہوں نے ابراہیم ایکارڈ کو کیا ہوا ہے اسرائیل کو تسلیم، تو میں ان کو بھی ہٹ کرتا چلوں جاتے جاتے۔ ایسا ہی ہے ایران کی اسٹریٹجی یا ایران کا مائنڈ سیٹ اس وقت، یا کچھ اور ہے؟ ویری کوئکلی جنرل صاحب۔ دیکھیں آپ، جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ نو اور نیور والی سچویشن ہے۔ یا تو ایران جو ہے امبیرس کرے گا اسرائیل کو اور یہ جو ہے امریکہ کے اوفینسو کو، اور یا پھر یہاں رجیم چینج ہو جائے گی۔ ٹھیک، شارٹ ٹرم میں رجیم چینج نہیں ہوگی، لانگ ٹرم میں ہو سکتی ہے، اگر جنگ مہینے سے زیادہ طول پکڑتی ہے پھر ڈیفینیٹلی رجیم چینج ہو جائے گی، اس سے پہلے چینج نہیں ہوگی، جیسے میں نے پہلے کہا۔ لیکن آل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کیسے اس جو ان پہ اگریشن ہوئی ہے اس کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے۔ جیسے پاکستان نے رسپونڈ کیا، اگر ایسے رسپانس کرے گا تو پھر اس کی بات بنتی ہے، ادروائز پھر وہ ان کے آبجیکٹو امریکہ کے، اسرائیل کے اچیو ہو سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو۔ آپ ایگری کرتے ہیں منصور صاحب؟ ویری کوئکلی۔ جی، میرے خیال میں کہ ایران میں ایرانی رجیم کی ریزسٹنس بہت سٹرونگ ہے، ایران کے اندر ول پاور بہت ہے ریزسٹ کرنے کی۔ کیپیسٹی کے متعلق ذرا تھوڑے سے خدشات ہیں، کیونکہ ایران کی کیپیسٹی اوور دا ایئرز ایروڈ کر دی ہے امریکہ اور اسرائیل نے مل کے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ایران بھرپور ریزسٹنس کا مظاہرہ کرے گا، اور ہماری دعا بھی یہ ہے، کیونکہ یہ طریقہ رجیم چینج کا صحیح نہیں ہے۔ جو 1 مہینے کی بات کر رہے ہیں جنرل صاحب کے، 1 مہینے تک اگر سٹریچ کی اس وار نے جو ایران پہ اس وقت جاری ہے، تو میرا اٹیکس خیال ہے جاری کہ ایران کو کچھ نہ کچھ ریئیکشن شو کرنے ہوں گے، جس طرح وہ مڈل ایسٹ کی دوسری طاقتوں کے خلاف بھی، کنٹریز کے خلاف جہاں سے بیسز استعمال ہو رہی ہیں، ریئیکٹ کرے گا کچھ نہ کچھ۔ اور جو ایران کے پروکسیز جس طرح جہاں پہ بھی موجود تھے، جیسے ایران کا ابھی تک انفلوئنس موجود ہے، وہاں پہ بھی ریئیکشنز نظر آئیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی ریزسٹنس یہ ہوگی کہ گراؤنڈ پہ امریکنز اپنے اہداف نہ حاصل کر سکیں، وہ سب سے بڑی جو ایران کے لیکن اندر یہ امبیسڈر صاحب، لیکن 1 مہینے والی جو بات ہے، جیسے جنرل صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ 1 مہینے تک اگر یہ اسٹریچ کیا اس ساری جنگ نے ایران کے اوپر جو جاری ہے، میرا خیال ہے ایران 1 مہینے سے زیادہ بھی ریزسٹ کر سکتا ہے۔ میں جنرل صاحب کی بات سے نہیں کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایران جو ہے ایران ایک بہت بڑی تہذیب ہے۔ ایران کو اس طرح سے، ایران کے اندر کوئی
1979 वाले हालात अभी तक प्रोटेस्ट वाले नहीं नजर आए कि लोग खड़े हो गए हैं ईरानियन रजीम के खिलाफ. ओके, गॉट योर पॉइंट जी. थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए. तो सिर्फ एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, और वो ये है कि जनाब चाइना की अगर मैं बात करूँ तो चाइना जो है कोवर्टली ज़रूर सपोर्ट कर सकता है ईरान को, और रशिया जो है वो इंगेज है इस वक्त यूक्रेन में, वो भी कोवर्टली शायद ज़रूर यहाँ पे ईरान को हेल्प आउट करे, बट ओवर्टली एज सच चाइना सपोर्ट नहीं करेगा ईरान को, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी नहीं है ये, उनका ये तरीका कार नहीं है उनका. ये वो अपनी स्ट्रेटजी जो है, उनकी जो है एंगेजमेंट वाली स्ट्रेटजी है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में वो अपने आप को डायरेक्टली इन्वॉल्व चाइना नहीं करता, उसी पे स्टिक करेंगे वो. फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर होगा. टिल देन अल्लाह हाफिज़.